بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انتہائی افسوسناک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کے داعی، ممتاز عالم دین، ایک عظیم عاشق رسول اور اہل سنت والجماعت کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب آج دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا فانی کو الوداع کہتے ہوئے دار آخرت کی جانب پرواز کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور بانی تھے، اور مرحوم نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف کی۔ آپ کا نام ایک عظیم عاشق رسول، ایک شریف النفس انسان اور ایک ممتاز عالم دین اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والے مرد مجاہد کے طور پہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ کی اچانک وفات سے عالم اسلام ایک عظیم شخصیت اور محب وطن اور داعی ختم نبوت سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کی رحلت کا دکھ نہ صرف ان کے اہل خانہ کو، ان کی جماعت کے کارکنوں کو، بلکہ ہر مسلمان کو ہوا ہے۔ اپنی زندگی کا آخری ہفتہ انہوں نے فیض آباد راولپنڈی میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے دھرنا دیا، اور آپ کا مطالبہ تھا کہ فرانس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ہیں، اور صدر جو فرانس کے ہیں انہوں نے بھی اس کو ایوارڈ دیا ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جی فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کیا جائے، اور فرانسیسی سفیر جو یہاں پہ ہیں ان کو اس ملک سے نکالا جائے، اور دنیا پہ زور دیا جائے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ویسے ہی پرواہ کریں جیسے ہم تمام انبیاء کرام کی ناموس ہمارے لیے ہماری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ باوجود شدید ناسازی طبع کے اور انتہائی شدید سردی کے، وہ خود بھی اس دھرنے میں شریک ہوئے اور حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کے بعد اس دھرنے کے پرامن اختتام کا اعلان کیا۔ جن شرائط پر معاہدہ ہوا ان میں فرانسیسی سفیر کا اخراج اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ اس کا ذکر تھا۔ مرحوم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ انہیں آپ کا نہ صرف اردو بلکہ فارسی کلام بھی زبانی یاد تھا، جو وہ اکثر اپنی تقاریر میں سنایا کرتے تھے، اور قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ اقبال کے پیغام کو اگر آپ سمجھ گئے اور اس پہ عمل کر لیا تو آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ مرحوم کا کہنا تھا کہ جی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اور عداوت یا دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس پہ ساری زندگی وہ کاربند رہے، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیا، خود معذور ہونے کے باوجود باہر نکلے، ہمیشہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کی۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ محب وطن تھے، جو ہندوستان کی دھمکیوں کے جواب میں انہوں نے کئی تقاریر کی اور ہندوستان کو برملا جواب دیا، اور اس کو کہا کہ جی ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور اگر آپ نے یہ غلطی کی ہم پہ اٹیک کرنے کی تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مرحوم کے کارنامے، مرحوم کی تقاریر، مرحوم کا درس اور آپ کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور آنے والی نسلیں اس سے روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ قاضی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اور مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کیجیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کی قبر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔